حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف بنائیے، میرا گھر بنائیے، خانہ کعبہ، اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنا دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ یعنی کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی نیک کام کرے تو اس کے بعد دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے الہ العالمین، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا۔ مسلمان کا معنی اپنے سر کو اللہ کی اطاعت میں جھکانے والا، اپنے سر کو، جسم کو، بدن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھکانے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنی ذات کے لیے ہمیں مسلمان بنا، اپنی ذات کے لیے سر جھکانے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور مولا کریم ہمیں اپنی عبادت کرنے کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی نظر رحمت فرما۔ یہ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کے بارے میں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانے کے بعد وہ بندہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ وہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ وہ زبان سے کسی کا دل دکھائے۔ اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اس نے سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسے اپنے لیے باعث تکلیف نہ سمجھے بلکہ باعث رحمت سمجھے، کام آنے والا ہو، نقصان کرنے والا نہ ہو۔ اور اب تو ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح منہ کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اسی طرح کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بے حیائی والا کام نہ کرے، آدمی کوئی فحش کاری نہ کرے۔ زبان سے منہ کا روزہ تو رکھ لیا مگر آنکھ کا روزہ نہ رکھا تو پورا اجر و ثواب نصیب نہیں ہوگا۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ فحش گانے نہ سنے جائیں، فحش گانے نہ سنے جائیں، غلط جو آوازیں ہیں وہ بھی کانوں میں نہ پڑیں، یہ کان کا روزہ ہوتا ہے۔ پاؤں کا روزہ ہے کہ آپ کسی غلط کام کی طرف چل کے نہ جائیں، پورے وجود کو روزہ دار بنا کر اپنے آپ کو سچا عاشق الہی اور عاشق رسول بنا لیں۔ یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلے جانا، اور عام طور پر ہجرت کا تصور یہی ہے کہ آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی، وہ بھی ہجرت ہے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خاطر وہ بھی ہجرت ہے۔ اور یہاں پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائے، برے کاموں کو چھوڑ دے اور اچھے کاموں کی طرف آ جائے، نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداریوں کی طرف آ جائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں اب گناہ چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اپنے مناسک صحیح طور پر ادا کرو، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے نظر رحمت مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔